دوستوں دوسری کاوش میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے زبان. پہلی کاوش میں ہم بولی کا مطلب مفہوم تعریف سمجھی. دوستوں کتابی تعریفات یا جو ہے ایک معنی ٹیکسچوئل اسٹڈی کے بجائے ہمیں گپ شپ کے انداز سے اور بجائے رکھنے کے ایک کانسیپٹ کریٹ کرنے والے انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوستو زبان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے ادر ورڈ جس کا مطلب یا جس کے جو ہے ہم معنی جو الفاظ ہیں وہ ہے بھاشا، لسان، نطق، قول، گفتگو، بیان، اقرار، وعدہ وغیرہ وغیرہ. دوستو زبان کا مطلب جیب بھی ہوتا ہے، ٹنگ سندھی میں جب چم، تو یہ بھی معنی زبان کا ہی مطلب ہوتا ہے. بعض محققین بعض ماہر لسانیات کا یہ کہنا ہے کہ جو زبان ان کے زبر کے ساتھ آئے اس کا مطلب بھاشا وغیرہ ہے، اور جو زبان پیش کے ساتھ آئے اس کا مطلب جیب یا اردو وغیرہ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے دوستو، دونوں کا جو ایک ہی مطلب ہے، ویسے تھوڑے سے تلفظات کی جو ہے وجہ سے بنا زبان اور زبان ہے، دونوں کا یہی مطلب ہے. دوستو اب ہم زبان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب زبان کہتے ہیں زبان ارادی طور پر پیدا شدہ آوازوں اور ان آوازوں کی ترتیب کا باقاعدہ نظام کو کہتے ہیں. اور اس سے کیا کام لیتے ہیں ہم؟ جو ایک بڑے انسانی گروہ کو آپس میں رابطہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. مطلب زبان کا جو مین مقصد ہے وہ ہے رابطہ، ٹو کمیونیکیٹ ہونا. ایک یہ دوسری بات دیکھتے ہیں، زبان بامانی آوازوں یا صوتی وائس ٹون کا مربوط نظام کو کہتے ہیں جس سے اس زبان کا بولنے والا گروہ تحریر یا تقریر کے ذریعے آپس میں رابطہ رکھتی ہے. وہ کمیونٹی ان صوتی آواز کے ٹون سے یا وائس سے جو کہ جانی پہچانی ہوتی ہے ان سے کیا کرتی ہے؟ آپس میں رابطہ رکھتی ہے. زبان انسانی ماحول کے جذبات، خواہشات، احساسات، افکار اور واقعات وغیرہ کو تفصیل سے بیان کرتی ہے. مانا انسان پہ جو بھی حادثات گزرے، واقعات گزرے یا اس کے دل پہ حادثات گزرے، جذبات کی صورت میں، احساسات کی صورت میں، زبان کا یہ کام ہے جو رونما ہوا، جو ہو گزرا، اس کو پھر وہ تفصیل سے بیان کرتی ہے. اس کے علاوہ اور دیکھتے ہیں کسی سماجی گروہ کی اپنی بنائی ہوئی صوتی، تحریری، اشاراتی، عضوی حرکات کا ایسا نظام جس میں اس سماج کے لوگ اپنے جذبات، احساسات، خیالات، مشاہدات اور تاثرات کا اظہار کر سکے، زبان کہلاتی ہے. دوستو مثال کی بات ہے، اگر میں آپ کو یوں کہوں گا تو اس کا مطلب میں کیا اظہار کر رہا ہوں، آپ کو بلا رہا ہوں، تو یہ ہوگی اشاراتی یا عضوی حرکات کی وجہ سے. بعض دفعہ آپ بچے کا موڈ اس کی عضوی حرکات دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ کیا ایکسپریس کر رہا ہے، یہ ناراض ہو رہا ہے. بعض دفعہ آنکھیں دکھاتے ہیں بچوں کو، یا ایک دوسرے کو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم غصہ کر رہے ہیں، یا ہم تحریری طور پر کچھ لکھ کر ارشاد کرتے ہیں یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم صوتی آواز کے ذریعے جس کو ہم تقریر بھی کہتے ہیں، تقریر کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے، مطلب یہ تمام جو نظام ہے جس سے سماج ایک دوسرے سے رابطہ رکھتا ہے یا اپنے سماج کے لوگ اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو، اپنے افکار کو، ان سے رونما ہونے والے حادثات کو بیان کرتے ہیں، اس بیان کے اظہار کا نام زبان ہے. پہلے تعریفات یا مفہوم بیان کیا تھا، وہ ذرا کتابی یا جو ہے
लिटरेरी ज्यादा हो गया था। अब हम इसको आम फहम में जबान की तारीफ समझने की कोशिश करते हैं। बामानी आवाजों का मजमुआ होती है, जिसके जरिए, उन आवाजों के जरिए हम अपने ख्यालात, एहसासात और जज्बात का इजहार करते हैं। आवाजों का मजमुआ कैसे होती है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। मेडिकल में जो बच्चा बहरा होता है, यानी जिसको आवाज में इस कायनात की सुनाई नहीं देती, वो गूंगा भी होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि किस किस्म की जो है आवाज है इस कायनात में, या मेरे इर्द गिर्द रहने वाले निकाल रहे हैं, या हम यूं कहें बोल रहे हैं। तो जो बच्चा सुन नहीं सकेगा, जो बच्चा बहरा होगा, वो बोल भी नहीं सकेगा। समझ में आई बात? माना ये आवाजें हैं जो हमारी जो हम समाज करके और फिर उनको हम सीखते हैं, हमारा जो है आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, फिर उन्हीं आवाजों को हम उसी तरह अदा करने की कोशिश करते हैं और एक जबान सीखते चले जाते हैं। तो इस दलील से जो है माहिर लिसानियात ने कहा है, जबान बामानी आवाजों का मजमुआ है, जिसके जरिए हम एहसासात, ख्यालात और जज्बात का इजहार करते हैं। इसके अलावा जबान हमेशा मयारी और आला होती है, जो अदब यानी कि लिटरेचर तख्लीक करती है, साफत में, दफ्तरों में इस्तेमाल होती है, हुकूमत और अदलिया वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, और जबान का एक रस्म खत होता है। इस तरह का क्या था, बोली का रस्म खत नहीं होता, जबान का बाकायदा एक रस्म खत होता है, जिसके जरिए जबान लिखी, पढ़ी और बोली जाती है। दोस्तों, रस्मुल खत क्या होता है, यह हम अपने दूसरे जो काविश में कोशिश करेंगे आपको समझाने की।